مون سے بات کر لیتے ہیں. ہلو. جی غالب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی مجھے آواز آ رہی ہے. کیا حال ہے جی شکر ہے آپ کے؟ کسی کی. جی جی بس ٹھیک جی شکر ہے. بڑی مشکل سے آپ نے لیا. مجھے لگتا ہے آپ کا واٹس ایپ کانٹیکٹ ڈاؤن ہے آج کل. وہ میں نے کر رہا تھا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا. اچھا تو بس مسئلہ یہ ہے کہ آج وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک اچھا ہے چلے اب میں کیا 2 منٹ کیا ہی جائے. زیادہ ہاں بات نہیں کروں گا ہاں آپ سے. میں نے صرف دو ہاں چار منٹ ہی بات کرنی ہے. ایک تو ہاں میں نے آپ سے بات کرنی تھی. آج میں ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, مطلب کہ کسی سول سروینٹ کے پاس ہی کلب میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں باتیں ہو رہی تھی. تو وہاں کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ جو اپنا انجینئر محمد علی مرزا ہے وہ اسلام کے لیے, بلکہ ایتھیزم کے لیے وہ ایسے ٹروجن ہارس کے طور پہ ثابت ہوگا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو مطلب کہ یہاں کے جو اچھا خاصا ہائی کلاس پرسن تھا, اسسٹنٹ کمشنر لگا لے, تو وہ تھا. وہ کہتا ہے یار اصل میں نا یہ بندوں کو کہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور حدیث کو ترجمہ کر کے پڑھیں. اور جب یہ ترجمہ کر کے بندہ پڑھتا ہے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو واقعی وہ کہانیاں تھیں. تو کہتا وہ ہے یار میں وہ نے. وہ آپ وہ ایتھیزم کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے ٹروجن ہارس ثابت ہوگا. جی جی سر وہی اصل میں بات کرنے ہاں کا مقصد یہی ہے کہ وہ کہہ رہا میں نے اس کی تقریریں سنتا تھا, اور وہ بڑا پہلے وہ بریلوی تھا اور بعد میں دیوبندی بنا. کچھ عرصے بعد وہ یہ اسی طرف سے متاثر ہو گیا. تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہائی جینٹری کلاس ہوتی ہے یا تو وہ بہت مذہبی ہو جاتی ہے, یا پھر کچھ اس طریقے سے جو نا یوٹیوب پہ کافی سنتے رہتے ہیں ان لوگوں کو. تو آج وہ کوئی ٹینس کھیل رہے تھے, تو اس کے بعد ذرا باتیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے یار یہ نا میں نے ترجمے سے پڑھا ہے قرآن. تو ابھی میں حفیظ جلندری کا پڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد وہ نہیں حفیظ جلندری نہیں, کیا نام بتا رہا تھا, کوئی جونا گڑھی صاحب سے اس کا پڑھ رہا تھا. محمد علی تو بعد میں جوناگڑی. محمد جی علی جی جوناگڑی مترجم ہے قرآن کے, بڑے مشہور معروف. جی جی اس کے بعد اس نے کہتا جی میں کنز الایمان پڑھا ہے. تو اب میرا نا ایمان پھر رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ باتیں کیسے لکھ سکتے ہیں. تو کہہ رہے یہ جی اب اس نے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں, اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے باتیں کر رہے تھے وہ جو کیا کریکٹر اسیسینیشن والی باتیں. یقین کریں کہ وہ بندہ پڑھ کے میں آج نا وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ حدیثیں نہیں ہو سکتی, یہ کسی نے نا جھوٹ لکھی ہے. میں نے کہا نہیں بھائی یہ جھوٹ نہیں لکھی, واقعی سچ لکھی. میں نے نہیں اس کو شوق کرایا کہ میں کوئی اس طرف مائل ہوں. میں نے کہا نہیں نہیں یہ واقعی سچی باتیں ہوتی ہے. بخاری شریف کو جھوٹ تو لکھ نہیں سکتی, کیونکہ ہماری سائے ستا ہے, تو سائے ستا میں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے نہیں یار یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے, نبی اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ وہ پھر اس کا مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا پھر گیلا رسول بھی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ سچ ہو گئی. تو میں نے اسے چپ کر گیا, کیونکہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب انسان پڑھتا ہے نا, آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی اسٹریم پہ بات کی ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے تو وہ انسان پڑھنے کے بعد اس کو شعور آتا ہے. تو یہ ایک یہاں کے بابوں نے چیزیں چھپائی ہوئی تھی, سیکرٹ رکھی ہوئی تھی کہ کیسے ہم اس کو چھپا سکتے ہیں. تو اب دیکھیں جیسے جیسے عوام پڑھتی ہے اور کچھ سنتی ہے کہ بتاتی ہے کہ یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے. اب دیکھیں اسلام 360 نے اس نے کر کے میں نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, بلکہ یہاں کے بہت سے لوگوں نے کی ہے. اب میں کچھ لوگوں کو جب یہ حدیث بتاتا ہوں نا کہ یار یہ ایسے لکھا ہوا ہے, تو آگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جھوٹ ہوگا. پھر میں اس کے سامنے کر دیتا ہوں نا, تو بعد میں کہتے ہیں نہیں ترجمے میں فرق ہوگا. پھر میں 2-3 ترجمے انہیں بتا دیتا ہوں نا کہ یار یہ ایسے لکھا ہوا ہے. تو وہ حیران پریشان ہوتے ہیں, نہیں ایسے ہو تو نہیں سکتا, لیکن چلو مان لیتے ہیں بات. ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے یہ لیسبینزم اور انسیسٹ کی, تو یہ میں نے قوم لوط کی انہیں تھوڑی سی سٹوری سنائی نے, تو وہ کہتے ہیں یار ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی اس طرح کرے. تو میں نے کہا یار یہ میں نے تو نہیں لکھی ہوئی. تو بعد میں نہیں نہیں ابھی ہو تو سکتا ہے, تو ہو بھی نہیں سکتا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس بارے میں. تو میں واقعی یہ واقعی سچ بات ہے کہ جو اپنا انجینئر علی محمد علی مرزا ہے یہ ٹروجن ہارس ثابت ہو رہا ہے. اور میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی دن یہ خود بھی جو ہے نا وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ جیسے جیسے ابن مریم بتا رہا ہے نا چیزیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سنتا ہے, کیونکہ یوٹیوب کا یہ پرانا کھلاڑی ہے. اسے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے حارث کو تو لازمی سنتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے. ہاں جی جی مجھے لگتا ہے کہ وہ نا جیسے جیسے اس نے اس دن آپ نے ابن مریم بھی جیسے بات کر رہے تھے کہ اس نے اتنی ان لاجیکل قسم کی ایکسپلینیشن دی ہے اس کی, ڈان گبسن کی. یقین کرے کہ بندہ وہ سوچتا ہے کہ ویسے تو وہ خود انجینئر ہے اور انجینئرنگ کرتا رہتا ہے, لیکن کسی بندے کو ریگارڈ دینے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بنو امیہ پہ ڈال دو ساری چیزیں, باقی تو ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, بنو عباس نے تو نہیں کیا ہوگا. نہیں جی قرآن ٹکڑے, اگر چاند ٹکڑے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند واقعی ٹکڑے ہوا ہوگا.
भाई आप इंजीनियर बाबू की कर सकते हो तो बड़े बाबे की भी कर लो ना। फिर बाबों पे क्यों ब्रेक मार लेते हो, पीछे भी चले जाओ थोड़ा सा। सर बड़े बाबे पे भी तो करनी चाहिए ना, बड़े बाबे ने तो असल काम खड़ा किया हुआ है तो उसको छोड़ देता है। असल में मुझे लगता है कि वो बड़े बाबे पे आके उसको, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि वो किसी न किसी दिन आएगा कि वो सोचेगा कि यार ये नहीं, उसके मामला बारे में या ऐसी तो बातें ना करें, उस बेचारे को कोई मार ही ना दे, मुझे उससे हमदर्दी है, पहले भी उसके ऊपर हमला हो गया तो मैं। सर हाँ, असैसिनेशन अटेम्प्ट तो पाकिस्तान में आसान है ना सर, तन से जुदा वाली बातें पता तो नहीं है उस बेचारे को कोई, आप ये बातें कर रहे हैं, जाके उसको कोई छुरी मार देगी, मतलब वो गलत होगा सर वैसे। छुरी मारी है उसको कई दफा, हाँ लेकिन बात हाँ करें, लेकिन वो मेरे ख्याल से डिफेंस, आपको पता है कि वो ऐसे इन पर्सन है, हाँ वो उधर होता है डिफेंस में, उसका ग्रेड 19 का मुलाजिम है, तो ऐसी बातें हाँ नहीं है मेरे ख्याल से, वो उसको सारी चीजों का पता है कि कैसे क्या चीज कैसे करनी है। आप उसको चैलेंज दिया हुआ है, शायद आपने देखा होगा वो चैलेंज, जो देवबंदी मुफ्ती है कराची वाला, उन्होंने उसको चैलेंज दिया हुआ है और उनकी आपस में कुश्ती होने का इंतजार है कि वो कब एक दूसरे को बाबों पे हराते हैं, कौन किसको हराता है। तो आप जरूर देखिएगा सर, वो चैलेंज एंड करीब इन्होंने हाँ, कबूल मुफ्ती करना है। तारक मसूद तो जो है ना, एक जहालत का मीनार है। वो तो इतना मिsogyनिस्ट, इतना मतलब इतनी घटिया वो बातें करता है ना कि बस क्या ही क्या जाए। वो मजे सर लेने को घटिया तो गंदी गंदी बातें लोगों को सुना रहा होता है। हाँ, सर वो ये गंदी बातें तो होती है ना, फिर मेंबर पे चढ़ के ये ना हो तो फिर क्या कहते हैं कि चस्का और भी जो तो नहीं ना उसकी, मिलता। जैसे वो खबासत से हंसता है ना बाद में गंदे गंदे किस्से सुना के, वो सबसे ज्यादा लोगों को उस पर बड़ा गुस्सा आता है, खवातीन को बहुत गुस्सा आता है उस पर, खास तौर पे जब वो हंसता है गंदे सर, तरीके से। सर वो मैं ऐसा आपको लगता है बताता गली हूँ के कि गली के नुक्कड़ पे खड़ा हुआ कोई लफंगा है। सर वो असल में मैं बताता हूँ कि एक दफा ना ये इधर ही हमारे क्लब में ना बैठे हुए थे, तो किसी ने मुफ्ती साहब की यार आप तकरीर ज्यादा लगा दी। बातें ना बताया करें, अपने अपने आप को भी जरा सोचें, ज्यादा बातें ना नहीं बताया नहीं सर, करें। मैं किसी क्लब के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बताया कि किस शहर की बात है, मैं क्योंकि इस तरह की बातें नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मामला खराब हो सकते हैं, कल को मेरे लिए भी कोई सर तन से जुदा वाले बंदे इधर हाँ बड़े फिर रहे होते हैं। तो खैर जनरल बात है, उसमें बात करने का मकसद ये है कि चंद दोस्त बैठे हुए थे, उसमें वो बता रहा था कि ये बता, मतलब कि मुफ्ती तारक मसूद ना, मतलब कि बात करने का कि कहते कि यार ये गुलमान होंगे तो आपको 26 हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, तो कैसे करोगे। तो वो आगे से ना ऐसी गंदी सी हंसी करके कहते हैं यार 72 हूरों अगर ना चाहिए हो तो फिर क्या किया जाएगा, इसका मतलब है कि चार चार हम बांट लेंगे आपस में। तो खैर वो इस तरह भी होता है। तो अगर ये तो बाद में मैं एक बात आपसे शेयर करनी थी कि देखें ये अपने लोग बड़े डॉक्टर इसरार को मानते हैं, तो उसकी उस दिन मैं छोटी सी एक तकरीर सुन रहा था, उसे किसी ने पूछा कि ये जनाब आप जो 72 हूरें हैं वो कैसे होंगी, तो उसने इतनी गंदी सी बात की कि कहता है जनाब जो जो ईसाइयों और जो दूसरे गैर मजहब की जो यंग लड़कियां जल्द मर जाती हैं ना, उन्हें बाद में लौंडियां बना के पेश कर दिया जाएगा। तो ये भी देखें, इनकी ये सोच है कि ये किस तरीके से, मतलब कि माइजोजेनिट तो है ही नहीं है, तो जैसे असल मतलब दुनिया जो में भी तो लौंडियां वही थी ना, तो फिर वहां भी वही होंगी और क्या। हाँ सर ये लॉन्ड्री सिस्टम, मुझे तो मैं आपसे क्वेश्चन था कि लॉन्ड्री सिस्टम को इन्होंने क्यों नहीं ये ऐसे कंडेम करते हैं, हालांकि कंडेम ये नहीं करते, ये इसको इसके रूल्स नहीं हैं नहीं नहीं, इनके कोई इनके कोई भी पास। मौलवी, कोई मौलवी लॉन्ड्री सिस्टम को कंडेम नहीं करता, ये बात आप लेकिन याद रखें। मुझे वो पता बस है ये उसके नहीं, ऊपर मिट्टी डालते हैं हल्की हल्की, बस ये बस नहीं, इसको कंडेम नहीं कंडेम, करते कोई। अब कहते हैं नहीं जी ऑब्सोलूट हो चुका है ये निजाम, ऑब्सोलूट हो नहीं, चुका है, कोई ये ऐसे एब्सोल्यूट नहीं नहीं हो हुआ। सकता। लेकिन ये इसके बारे में रूल्स हैं सारी, देखें रूल्स उसी के बारे में होते हैं जिसके बारे में कोई ना कोई इनके पास जिसके पास ट्रेड हो सकती है। आज अगर इस्लाम या इस तरीके से मजहब वापस आ जाए तो मुझे तो 100% श्योर शार्ट है कि ये दोबारा जो है ना वो लॉन्ड्री सिस्टम आ जाएगा। अभी देखा नहीं है ये आईएसआई के जो इधर इराक में इन्होंने क्या किया, यज़दी जो खवातीन थी उसके साथ, और अभी इराक में क्या हो रहा है, और अभी अफगानिस्तान में कैसे, मतलब कि ये लोगों को लौंडिया और गुलाम बनाना इनके आम पेशा है। तो ये समझ ले कि मैं तो समझता हूँ सर ये अंग्रेज की बहुत बड़ी देन है कि अगर ये रेवोल्यूशन ना आता तो आज भी हम किसी न किसी के गुलाम जरूर होते। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हाँ गुलाम बिल्कुल। हमारी हमारी गुलामी, हमारी समझ ले कि ये हम गुलामी से इसी वजह से बाहर हैं कि क्योंकि ये रेवोल्यूशन आया, और ये न्यूटन और इस तरह के जो रेवोल्यूशनर्स, इब्राहिम लिंकन किस्म के लोग थे, इन्होंने अपनी बजोरे ताकत इसे खत्म किया है।
تو ایک ساتھ میرا لاسٹ کویشچن تھا کہ یہ ہولوکاسٹ کے اوپر لوگ اتنا بولتے ہیں اور اس پہ پابندی بھی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، کچھ لوگ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہوا تھا؟ اگر واقعی ہوا تھا تو اس کو پھر بولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر اجازت ہے، اگر اس کو نہیں ہوا تھا، یہ گیس چیمبر نہیں تھے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جیوز کو کیوں مارا کیوں تھا؟ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ تھوڑا سا ایک آدھے منٹ میں ایکسپلین کر دے. میرا لاسٹ کویشچن یہی دیکھیں تھا. جی، جرمنی میں جب جرمنی پہلے جنگ عظیم میں ہارا تھا تو ہٹلر نے اور دوسرے جو نازی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے ڈائریکٹلی یہودیوں کو اس شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، کہا تھا کہ یہ جاسوس تھے، یہ دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں ہروایا. اور پھر جب وہ ہار گئے، مطلب پھر انہوں نے ان کو کنسنٹریشن کیمپوں میں، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈال دیا کہ جی یہ غدار ہیں، ان کو ادھر کرو، پھر ان کو مارا انہوں نے گیس چیمبرز کے ذریعے. یعنی 6 ملین یہودیوں کی قبریں شبریں انہوں نے میسو گریوز بلڈوزر سے پوری ڈچ کھود کے بیچ میں 1000 بندہ دفن کر دیا. پورے یورپ میں جہاں جہاں پہ انہوں نے، پولینڈ میں، جرمنی میں، جہاں جہاں انہوں نے، فرانس میں جہاں جہاں انہوں نے یہودیوں کو مارا تھا، سب جگہوں پہ جہاں پہ نازی کنسنٹریشن کیمپ ہے جہاں پہ انہوں نے یہودیوں کو رکھا تھا وہاں پہ قبریں ہیں. اور یہ بات ثابت ہے کہ 6 ملین یہودی یعنی 60 لاکھ یہودی انہوں نے مارا تھا یورپ سے اکٹھا کر کے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہے. اس لیے لوگ اس کے اوپر جب لوگ کہتے ہیں کہ ہولوکاسٹ نہیں ہوئی تھی، سزائیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. یہ یہودیوں کے خلاف نفرت انگیزی کے لیے استعمال ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور آج کل یہودی مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کیا، اس لیے اس کے سر خلاف کام ہو. اگر جینوسائیڈ کی بات کی جائے تو جینوسائیڈ تو آٹومن امپائر نے بھی کیا تھا، اب برٹش امپائر نے بھی جینوسائیڈ کیا تھا، جیسے بنگال میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جینوسائیڈ نہیں، ہوئے ہیں. مگر تو ان ان سارے جینوسائیڈ کے لوگ جھوٹ نہیں نہ کہتے. ہولوکاسٹ کو مسلمانیت کی وجہ سے اور عیسائیت کی وجہ سے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے اس کے خلاف سزا یا اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. باقی کسی جینوسائیڈ پہ، کوئی بنگال والے جینوسائیڈ پہ کوئی کہتا تو نہیں ہے نا کہ وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ایک آدھے لوگ کہتے ہوں گے کہ جی پاکستانی فوج نے ادھر لوگ نہیں مارے تھے، باقی تو ساری دنیا مانتی ہے اس کو، کوئی بھی نہیں اس پہ اختلاف کرتا. ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ بڑے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس لیے جو ہوتا ہے. چلے ٹھیک ہے جی، تھینک یو، میں آگے چلتا ہوں.